ادا کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف پوری قوم کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی پڑے گی، ورنہ یہ اسی طرح سے ہمیں مارتے رہیں گے اور آخر میں آ کر کوئی ایک صاحب کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو گورننس ٹھیک نہیں تھی، اور پھر آخر میں ایک اچھا سا بیان دے دیں کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ اس لیے 7 اگست کو پورے پاکستان میں شاہراہوں پر انشاءاللہ ہم بہت بڑے بڑے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس میں نکلیں گے، نوجوان نکلیں گے. میں نوجوانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس کے لیے نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں. صرف ایمبولینس کو رستہ دیں، باقی سڑک پہ آ کر اپنا آئینی پرامن سیاسی جو احتجاج کا حق ہے وہ استعمال کریں اور حکومت کو پیچھے دھکیلیں، ورنہ یہ کھا جائیں گے، مار دیں گے. اگر یہ احتجاج جماعت اسلامی نہ کر رہی ہوتی تو یہ پتہ نہیں انہوں نے پرائز کو کہاں پر جو ہے وہ جا کر کھڑا کیا ہوا ہوتا. لیکن بہرحال ان کو پیچھے ہٹانا ہے، پرائز کو کم کیا جائے. اس وقت جو ہے وہ 225 روپے کی ایسی قیمت ہے کہ جو اگر ہو تو اس سے پاکستان کے خزانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بہتر ہو جائے گا، ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی معاشی. اور اسی طرح سے یہ جو انسرٹینٹی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اب کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی سودا نہیں ہو سکتا کاروباری، اس لیے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آلٹر کر رہے ہیں پرائز کو، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، 2-4 جگہ کا تجربہ یہاں کرتے ہیں. یہ نااہل ترین لوگ ہیں جو ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. 3 تاریخ کو یہاں کراچی میں خواتین کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا. میں یہ کراچی کی خاص طور پر نوجوان اور جو بھی گھریلو خواتین ہیں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم شارع قائدین پر خواتین کا ایک بہت بڑا مارچ کریں گے، اور یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرے گا انشاءاللہ. اور یہ باقی پھر پبلک سے جو پورے پاکستان میں اس وقت موبلائزیشن ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ. کل یوتھ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ریہرسل دھرنے کریں گے اور احتجاج کریں گے، تاکہ 7 تاریخ کے احتجاج کو بہت ہی کامیاب طریقے سے پورے پاکستان میں منعقد کیا جائے. میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو IPPs والا مسئلہ ہے، اب تو یہ ساری رپورٹیں خود حکومت شائع کر رہی ہے. یعنی اس گزشتہ فسکل ایئر میں بھی پتہ یہ چلا کہ جو توانائی کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے، حالانکہ اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن چلیں اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو توانائی پہ یعنی بجلی کے بنانے پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ بجلی نہ بنانے پہ زیادہ پیسہ قوم نے ادا کیا ہے، اور چند پیٹوں کو بھرا گیا ہے اور قوم کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. اور بجلی کی پرائز اتنی زیادہ ہے کہ لوگ سولر پہ جاتے ہیں، اور جب سولر پہ جاتے ہیں تو یہ سولر کی پالیسیوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہمارا کیپیسٹی پیمنٹ مزید بڑھ جاتی ہے. تو ایسی نااہل قسم کے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ جو کوئی بھی ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور کرپشن بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کشمیر سے متعلق، آزاد کشمیر. ہم سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو ایسے کسی بھی قدم کو اب ختم کر دینا چاہیے جس سے انسانوں کا خون بہتا ہے. مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کو حل اگر کر لیا جاتا تو یہ خون نہیں بہتا. وہ کون سے لوگ ہیں جن کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ بات چیت سے جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ گولی سے حل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب گولی سے آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفرتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر آپ بیرونی طاقتوں کو موقع فراہم کرتے ہیں. آزاد کشمیر تو ہمارا مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ ہے، وہاں تو کبھی کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے وہاں کے لوگوں کو ریاست کا مخالف کر کے اور نفرتوں کے بیج ایسے بو دیے ہیں کہ جس سے یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اب بھی راستہ مذاکرات ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا ہے. عوام کے جو مطالبات ہیں، جس طرح ہم اب پیٹرولیم پرائز کی بات کر رہے ہیں، ہم بجلی کی پرائز کی بات کر رہے ہیں، ہم گندم کی پرائز کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے. اور جو ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کی بات کر رہی تھی، اسی ریاست کے دفتر میں بیٹھ کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدہ کس نے کیا تھا؟ سیاسی لوگوں نے تو صرف سائن کیا تھا. جب آپ خود بیٹھ کر یہ سارے معاملات کو طے کرتے ہیں اور پھر ایک سوہانی صبح کہتے ہیں کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی، اب گولی سے جواب دیں گے، تو یہ جو آپ کا لہجہ ہے یہ پاکستان کو زخمی کر رہا ہے. یہ طرز سیاست اور طرز ریاست چھوڑنا پڑے گا. یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں، کشمیر کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. ہم نے ایک ثالثی کی کوشش کی. ہم نے کیا کوشش کی؟ کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی ان کے احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم ثالثی کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں.
ہم نے کہا کہ بیٹھتے ہیں، مطالبات جو مانے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کا راستہ نکالتے ہیں، جن پر تنازع ہے اس پر کمیٹی بناتے ہیں اور چیزوں کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو بھی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آزاد جموں و کشمیر میں، ان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ہیں، وہ بھی کوئی رول ادا نہیں کر سکے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کے جتنے وزراء تھے انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ جو مخلصانہ کوشش، ہمیں کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی تھی، میں تو ساری جماعتوں کے پاس گیا تھا، اپوزیشن کی پارٹیوں کے پاس گیا کہ آئیں مل کر کوئی کام کر لیتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، آپ شروع کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم نے جرگہ بنایا، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا، اور پھر جب ہمیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ براہ راست ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ہم نے اس میں تعاون کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم کریں گے، اور ٹھیک ہے اس جرگے کو ہم رکھتے ہیں اپنی جگہ پر موجود۔ لیکن پھر معاملات کو بگاڑ دیا گیا، اور خاص طور پر یہ جو واقعات پچھلے چند دنوں میں ہوئے ہیں اس نے ہر پاکستانی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں ریاستی اداروں سے بھی، حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، کشمیر کا ہمارا جو اتنا بڑا ایشو، لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے، یہ متحمل نہیں ہو سکتی یہ بات کہ ہم صرف ایک ہی زاویے سے چیزوں کو دیکھ کر طاقت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں اب بھی پر امید ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اگر مخلصانہ کوشش کی جائے تو یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا۔ ہم ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں کسی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر خون بہنا بند ہو جائے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو بھائی فورسز کے لوگ بھی تو ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو آزاد کشمیر تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس طرح سے قتل مقاتلہ ہو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ معاملات کو پہلے بگاڑ دو، اور بگاڑنے کے بعد کہو کہ اب تو چونکہ بگڑ گئے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ہماری اعلیٰ ترین فوجی قیادت کو بھی اور سیاسی قیادت کو بھی اس مسئلے کے اوپر ایک یک رخے طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسے لوگ متعین کرنے چاہیے جو مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مسئلہ بگاڑنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افسران ہوتے ہیں اور ہیں جو معاملے کو بگاڑنے کا سبب بن رہے ہیں، بہتر بنانے کا سبب نہیں بن رہے۔ اس لیے جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، ان کے مطالبات کے ساتھ ہے، اور ان کا بہنے والا خون ہمارا خون ہے۔ ان کے نوجوان اگر شہید ہو رہے ہیں تو یہ پورے پاکستان کے عوام کا حصہ ہیں وہ، تو ہم یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان مخالف کسی بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی ختم کرنے کی جو بات ہے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان سب چیزوں پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ اس طریقے سے مسئلوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو پھر ساری فورسز کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنا کھیل کھیلیں۔ اس لیے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی کہتا ہوں کہ مزید خون بہنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ان کی طرف سے کئی بار کنسنٹ آیا بھی ہے کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری حکومت کو اور ریاست کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو کہ جن کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی ہے ان کو موقع دینا چاہیے۔